الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ نحل کی آیت 33 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے آیت 26 سے آیت 32 تک دونوں گروہوں کا انجام بیان کر دیا ہے۔ سورہ میں جس پہلو سے انذار کیا جا رہا ہے اس کو ہر لحاظ سے واضح کر دینے کے بعد یہ بتا دیا کہ جو لوگ اس انذار کو قبول کریں گے اور اس کے نتیجے میں تقوی اختیار کر لیں گے ان کا انجام کیا ہے، اور وہ لوگ جو انکار پر اصرار کریں گے اور استکبار کا رویہ اختیار کر لیں گے ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا۔ یہ دونوں پہلو واضح کرتے ہوئے میں نے توجہ دلائی تھی کہ قرآن مجید نے نہایت خوبی کے ساتھ ہر وہ چیز واضح کر دی ہے جس کا تعلق دین کے فہم سے ہے، یعنی دین اصلاً ہے کیا، اس کا مطالبہ کیا ہے، وہ کس انجام تک انسان کو پہنچانا چاہتا ہے، وہ جس پاکیزگی کا تقاضا کرتا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، اور پھر جزا و سزا کی صورت میں جس پر یہ دنیا قائم ہے اللہ تعالیٰ کیا نتیجہ نکالیں گے۔ یہ سب باتیں بیان ہو گئی۔ اس کے بعد اب پھر وہی انذار شروع ہو گیا، یعنی قرآن کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے مخاطبین ہیں جن سے وہ بات کر رہا ہے، ان مخاطبین کو خبردار کیا جا رہا ہے۔ اسی کو عربی زبان میں انذار کہتے ہیں۔ خبردار کرتے ہوئے استدلال ہوتا ہے، استدلال انفسی بھی ہے، آفاقی بھی ہے، تاریخی بھی ہے۔ اس کے مقدمات واضح کیے جاتے ہیں، کوئی اعتراض ہے تو اس کا جواب دیا جاتا ہے۔ پھر یہ بتایا جاتا ہے کہ سب کے باوصف اگر اصرار کر رہے ہو کہ تم انکار ہی پر قائم رہو گے تو یہ سمجھ لو کہ دنیا میں کیا ہونے والا ہے اور آگے کیا ہونے والا ہے۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو بشارت دی جائے جو پیغمبر کی دعوت کو قبول کریں گے، اور انہیں بھی بتایا جائے کہ ان کو دنیا میں کیا ملنے والا ہے اور آخرت میں کیا ملنے والا ہے۔ دنیا اس لحاظ سے زیر بحث آ گئی ہے کہ جس وقت اللہ کا کوئی پیغمبر زمین پر ہوتا ہے تو ہم جگہ جگہ واضح کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ اس کی دعوت کے کچھ نتائج دنیا ہی میں نکل آتے ہیں۔ اللہ کی عدالت زمین پر لگ جاتی ہے، وہ اپنا فیصلہ سناتی ہے، اور اس میں ان لوگوں کے لیے نجات کا فیصلہ ہوتا ہے، سرفرازی کا فیصلہ ہوتا ہے جو ایمان لانے والے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے رسوائی کا فیصلہ ہو جاتا ہے جو انکار پر اصرار کرتے ہیں۔ یہ سب بیان کرنے کے بعد اسی طرح جو اصل موضوع ہے قرآن کا، انذار شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں کبھی سوال ہوتے ہیں، کبھی اعتراضات ہوتے ہیں، کبھی مخاطب کی ہٹ درمی پر تبصرہ ہوتا ہے۔ پوری سورہ اور جس سورہ کو بھی آپ اٹھا لیں وہ اصلاً اسی مضمون کو لے کر چل رہی ہوتی ہے۔ کسی میں ایک چیز کی تفصیل ہو گئی ہے، کسی میں اجمال ہے، کسی میں اس کے ایک پہلو کو نمایاں کر دیا ہے، کسی میں دوسرے کو۔ تو یہ سورہ نحل بڑی اہم سورہ ہے۔ اس میں اب ہم یہاں پہنچ گئے ہیں۔ یہاں فرمایا کہ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ او یاتی امر ربک، کیا یہ اسی کے منتظر ہیں؟ یعنی بات تو واضح کر دی ہے، استدلال کر دیا ہے، دلائل دے دیے ہیں، نتیجہ بھی بتا دیا ہے، لیکن اس سب کے باوجود کیا یہ اسی کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ پہنچیں یا تیرے پروردگار کا فیصلہ صادر ہو جائے؟ بات جب تک سمجھائی جا رہی ہے وہ ہم سمجھا رہے ہیں، اور جب تک یہ سمجھنے کے لیے تیار ہیں ان کو مہلت ملی رہے گی،
لیکن یہ تو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ بات نہیں کر رہے ہیں، یہ گریز اور فرار کے راستے تلاش کر رہے ہیں۔ تو پھر کیا یہ اسی کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ پہنچیں؟ پیچھے بتا دیا گیا تھا کہ فرشتے جب آ جاتے ہیں، یعنی فرشتوں کا مطالبہ کرنا تو آسان ہے، یہ کہنا تو بہت آسان ہے کہ جو فرشتہ تمہارے پاس آتا ہے کبھی ہمارے پاس بھی آ جایا کرے، لیکن فرشتے جب آتے ہیں تو اس کے کچھ نتائج ہوتے ہیں، وہ پیچھے بیان کر دیے ہیں۔ تو یہاں اسی بات کو پھر لے لیا ہے اور فرمایا ہے کہ کیا یہ اسی کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ پہنچیں یا تیرے پروردگار کا فیصلہ صادر ہو جائے، یعنی وہ بھی آ کے خبردار کریں، بتائیں ان کو کہ کیا ہونے والا ہے، یا پھر یہ کہ اب یہ فیصلہ ہو جائے کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کی کوئی بات سنی جائے یا ان کو قرآن سنایا جائے یا ان کے سامنے دلائل رکھے جائیں، اب فیصلہ صادر کر دیا جائے۔ تو کیا اس کا انتظار کر رہے ہیں؟ فرمایا کذالک فعل الذین من قبلہم، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ان سے پہلے والوں نے بھی یہی کیا تھا، یعنی یہ سنت الاولین ہے، اسی طرح رہا ہے معاملہ۔ ہم نے جب یہ فیصلہ کیا، پوری تاریخ میں جب فیصلہ کیا، یہ تاریخ ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تک مکمل ہوئی ہے، جس کو قرآن نے سورہ عصر میں والعصر کہا ہے، یعنی ایک زمانہ، ایک تاریخ ہے جو کچھ شہادتیں دے کے پایہ تکمیل کو پہنچ گئی۔ تو فرمایا کہ ان سے پہلے والوں نے بھی یہی کیا تھا، جب ہم نے انتخاب کیا کہ یہ بستی ہے، اس بستی میں اپنا پیغمبر مبعوث کرتے ہیں، ہمارا پیغمبر جا کر حقائق کو واضح کرے گا، ہمارا کلام سنائے گا، ان کے اعتراضات کے جواب دے گا، ہر پہلو سے انہیں مطمئن کرے گا، انہیں مناسب مہلت بھی دی جائے گی، اس کے بعد فیصلہ سنا دیں گے۔ پوری دنیا اسی فیصلے کا انتظار کر رہی ہے یا اس فیصلے کا انکار کر رہی ہے؟ تو پیغمبر آ کے بتا دیں گے۔ جب ہم نے فیصلہ کیا یہی نتیجہ نکلا۔ تو اس پر تبصرہ کیا ہے کہ عاد ہوں، سمود ہوں، قوم لوط ہو، ان سے پہلے والوں نے بھی یہی کیا تھا، کذالک فعل الذین من قبلہم۔ پھر کچھ نتیجے نکلے تھے، وہ نتائج یہاں تفصیل سے بیان نہیں کیے لیکن پچھلی صورتوں میں بیان ہو چکے ہیں۔ ان پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ گیا تھا تو جانتے ہو کیا ہوا تھا؟ بستیاں الٹ دی گئی تھیں، کوئی باقی نہیں رہا تھا، قومیں اپنے آپ کو بچا نہیں سکی تھیں۔ پھر دیکھا تم نے، ان کی بستیاں بھی دیکھ لیں، ان کے آثار بھی دیکھ لیے، کیا کہو گے؟ یہ ہم نے ان پر ظلم کیا تھا۔ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ پھر جو کچھ ہوا وہ اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ تو اس طرف نگاہ کرو کہ اگر تم بھی اپنے اوپر ظلم ڈھا رہے ہو، تم بھی وہی رویے اختیار کر رہے ہو، تو نتیجہ پھر اس عقاب کی صورت میں نکلے گا۔ جس کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو وہ ٹالے نہیں ٹلتا۔ قوموں کے لیے اسی دنیا میں ہوتا ہے، سب انسانوں کو اسی صورتحال سے موت کے بعد سابقہ پیش آنا ہے۔ یہ چیز پیش نظر رکھ کے بتاؤ کہ پھر جب وہ عقاب آ جائے گا، جب تازیانہ تمہاری پیٹھ پر برسنا شروع ہو جائے گا، تو کیا کہو گے؟ خدا ظلم کر رہا ہے۔ اس وقت دیکھو ظلم کون کر رہا ہے، ظلم تم اپنے اوپر ڈھا رہے ہو۔ یہ میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید میں یہ فعل یظلمون یا ظلمہ یہ دو پہلوؤں سے آتا ہے۔ ایک وہ ظلم جو ہم کسی دوسرے پر کرتے ہیں، جس کو قرآن مجید بالعموم بغی سے تعبیر کرتا ہے، یعنی کسی کی جان کے خلاف، کسی کے مال کے خلاف، کسی کی آبرو کے خلاف کوئی اقدام کرنا۔ دوسرا ظلم وہ ہے جو ہم اپنی جان پر کرتے ہیں، اپنے آپ پر کرتے ہیں، تو اس کو قرآن ظالم لنفسہ ہی سے تعبیر کرتا ہے، یعنی یہ کسی دوسرے پر ظلم نہیں ہے۔ انسان ظالم لغیرہ ہی نہیں ہوا، وہ اپنی جان پر ظلم ڈھانے والا بن گیا ہے۔ اور اپنی جان پر ظلم ڈھانا یہ ہے کہ انجام سے بے خبر ہو کر
افترا کرتے چلے جانا، جھوٹ بولتے چلے جانا، گناہ کا ارتکاب کرتے چلے جانا، دوسروں سے زیادتی کرنا، اور سب سے بڑھ کر پروردگار کے حقوق تلف کرنا، جس کو شرک سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو یہ اپنی جان پر ظلم ڈھانا ہے۔ اسی کا یہاں ذکر کیا کہ پھر جو کچھ ہوا وہ اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، وما ظلمہم اللہ ولکن کانوا انفسہم یظلمون فاصابہم سیئات ما عملوا وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون۔ سو ان کے کرتوتوں کی سزائیں ان کو ملیں۔ اللہ نے کوئی ظلم نہیں کیا، جو کچھ ہوا عاد کے ساتھ، سمود کے ساتھ، قوم شعیب کے ساتھ، قوم نوح کے ساتھ، وہ ان کے کرتوت تھے جن کی سزائیں ان کو ملیں۔ یہ دنیا اس اصول پر نہیں بنی ہوئی کہ یہاں کوئی یزداں کی تماشا گاہ بنا دی گئی ہے جس میں لوگ اسٹیج پر آتے ہیں اور اپنا کردار ادا کر کے چلے جاتے ہیں۔ یہ حق پر بنی ہے اور حق کے مطابق اس پہ معاملات ہو رہے ہیں۔ اس وقت ابتلاء کا قانون جاری ہے، چنانچہ اس کے تحت مہلت بھی ملتی ہے، اس کے تحت چھوڑ بھی دیا جاتا ہے۔ جب عدالت لگتی ہے پھر فیصلے ہوتے ہیں، وہ یہاں بھی ہوئے ہیں، وہ آگے بھی ہوں گے۔ سو ان کے کرتوتوں کی سزائیں ان کو ملیں۔ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور جس چیز کا مذاق اڑا رہے تھے اسی نے ان کو گھیر لیا۔ کس چیز کا مذاق اڑا رہے تھے؟ اس بات کا کہ یہ پیغمبر کیا روز ہم کو کہتے ہیں کہ عذاب آ جائے گا، اللہ کی گرفت ہوگی، پکڑے جاؤ گے، اور آگے کی بات بتاتے ہیں تو وہاں بھی یہی کچھ سناتے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ اگلوں کے افسانے ہیں، کہانیاں ہیں، داستان سرائی ہے۔ کوئی خط لاحق ہو گیا ہے ان کو، شب و روز انہیں عذاب کے فرشتے نظر آتے ہیں۔ یہ ساری باتیں قرآن میں جگہ جگہ نقل ہوئی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اس طرح کے مطالبات کہ اچھی بات ہے، خدا کے پیغمبر بنے ہو تو تمہارے ساتھ ساتھ کوئی باغات چلنے چاہیے، تمہارے لیے فرشتے زمین پر اتر آنے چاہیے، تم جو مانگو تمہیں یہیں دنیا میں ملنا چاہیے۔ لیکن ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ ایسے ہی بازاروں میں جاتے ہو، سودا سلف بھی خود اٹھا کے لا رہے ہوتے ہو، تمہاری زندگی کیا ہے؟ ہمارے بڑے بڑے سردار موجود ہیں، چنانچہ وہ استہزاء اور وہ مذاق اڑانا وہاں تک پہنچ گیا جس کو اس طرح تعبیر کیا ہے کہ وَلَوْلَا نُزِّلَ هَٰذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ قَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، اس قرآن کو نازل ہونا تھا تو تم ہی رہ گئے تھے، یہ ہماری ان دو بستیوں کے مکے اور طائف کے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں اترا؟ تو بات یہاں تک پہنچ جاتی ہے۔ تو فرمایا سو ان کے کرتوتوں کی سزائیں ان کو ملی، اور جس چیز کا مذاق اڑا رہے تھے اسی نے ان کو گھیر لیا۔ یعنی پھر نہ کوئی بڑا رہا نہ کوئی چھوٹا رہا، فیصلہ صادر ہو گیا اور پوری بستی الٹ دی گئی۔ وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ، یہ مشرکین کہتے ہیں، یعنی جب یہ باتیں ان کو بتائی جاتی ہیں، یہ مشرکین کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم اس کے سوا کسی چیز کی عبادت نہ کرتے۔ یہ مقدمہ کیا ہے؟ پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ ہوش کے ناخن لو، یہ کن چیزوں کو تم نے اپنے معبود بنا لیا ہے؟ ان کا کوئی خلق میں حصہ ہے؟ کیا یہ نظم عالم کو چلا رہے ہیں؟ الا لہ الخلق والامر، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہی اس کا نظم بھی چلا رہا ہے۔ اس میں یہ دیوی اور یہ دیوتا اور یہ فلاں اور فلاں کہاں سے آ گئے؟ کسی کو کوئی اختیار کدھر سے مل گیا؟ جب یہ بات کہی جاتی ہے تو اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہی یہ بھی بتا رہے ہو کہ تمہارا پروردگار ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، تو پھر روک لیتا ہمیں۔ ایسی بات تھی۔ انسان جب استہزاء پر، استخفاف پر آ جاتا ہے تو وہ اسی طرح کی باتیں کرتا ہے، یعنی اس کے ہاں تبادلہ خیالات کی فضا نہیں ہوتی، دوسرے کی عزت اور احترام کو ملحوظ رکھ کے استدلال نہیں کیا جاتا، وہ پھر اسی طرح کی باتیں ہیں، اور اس پر پاس کھڑے ہوئے لوگ داد دے رہے ہوتے ہیں، ٹھٹھا اڑا رہے ہوتے ہیں، ہاں خوب کہی، ایسا ہی رسوا کرنا چاہیے تھا، اسی طرح کی بات کرنی چاہیے تھی۔ یہ ہمارے ساتھ بھی یہی کرتے ہیں روزانہ، کبھی ہمارے اس معبود کے بارے میں کوئی بات، کبھی اس معبود کے بارے میں کوئی بات، ان کے ساتھ یہی سلوک کرنا چاہیے۔ یہ مشرکین کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم اس کے سوا کسی چیز کی عبادت نہ کرتے، نہ ہم نہ ہمارے باپ دادا،
یعنی نہ ہمارے لیے ممکن ہوتا نہ ہمارے باپ دادا کے لیے ممکن ہوتا۔ اگر ہمارے باپ دادا صدیوں سے انہی چیزوں کو معبود بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے ان کے مندر بنائے ہیں اور ان کے استھان تعمیر کیے ہیں اور ان سے امیدیں وابستہ کی ہیں اور پھر ان امیدوں کے پورا ہونے کی تاریخ ہمیں منتقل ہوئی ہے، تو آخر کوئی بات ہے نا۔ یہ روایت ایسے ہی نہیں بن گئی، اس پر تنقید کرنی شروع کر دی ہے آپ نے آ کے، یہ کیا چیز ہے؟ اور نہ اس کی ہدایت کے بغیر کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ ان لوگوں کے ہاں جس طرح کے سورہ انعام میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ صرف یہی نہیں تھا کہ شرک پیدا ہوا اور اس کے تحت کچھ ہستیوں کو معبود بنا لیا گیا، زیادہ تر فرشتوں کو اور جنات کو انہی کے بت تھے، علامتی طور پر بنا لیے گئے تھے۔ جن قوموں میں پیغمبروں کی دعوت اپنی اصل سے بگاڑ میں گئی ہے، ان میں بالعموم فرشتوں اور جنات ہی کی پوجا ہوئی ہے۔ قرآن مجید نے اس کو واضح بھی کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ایک دوسری چیز کیا ہوتی ہے، وہ یہ کہ اللہ نے اپنے دین میں جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان کی ایک بنیاد بھی ہے، ان کا ایک فلسفہ بھی ہے، ان کی ایک حکمت بھی ہے، وہ دین کے مقصد سے مربوط بھی ہیں، اور جس وقت ان کو سمجھ لیا جاتا ہے تو دل و نظر اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ان کو حرام ہونا ہی چاہیے۔ اب اس کو اس طرح دیکھیے کہ ہمارے دین کا مقصد کیا ہے؟ تزکیہ، پاکیزگی۔ اس پاکیزگی کو ہدف بنا کر ہمیں کہا گیا ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں جو کچھ تم نے دنیا میں کرنا ہے اپنی صلاحیتوں کے لحاظ سے وہ کرو، بھرپور زندگی گزارو، لیکن پاکیزگی کو مجروح نہ ہونے دینا۔ اور پھر متعین کر کے یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ پاکیزگی کہاں کہاں مطلوب ہے، اس میں بعض چیزوں سے روکا بھی گیا ہے۔ اگر تم یہ چیزیں کھاؤ گے تو یہ خور و نوش کے لحاظ سے طیب نہیں ہے، پاکیزہ نہیں ہے۔ اگر تم یہ کام کرو گے تو یہ اخلاقی لحاظ سے پاکیزہ نہیں ہے، طیب نہیں ہے۔ یہ کام کرو گے تو اس کے نتیجے میں بدن کو آلودگی لاحق ہوگی، یہ تمہیں نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ حرمتوں کی بنیاد ہے۔ پھر یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اصل کے لحاظ سے کیا چیزیں حرام کی ہیں، اس کے بارے میں بھی ہم گفتگو کر چکے ہیں کہ وہ بنیادی طور پر خور و نوش کے سوا 5 اخلاق کی حرمتیں ہیں، اور انہی پر سارے احکام کا مدار ہے۔ تو اس طرح مقصد کو سامنے رکھ کر یا فلسفے اور حکمت کو سامنے رکھ کر کچھ احکام دیے گئے ہیں جو حرمتوں کے احکام ہیں۔ یہ اپنے توہمات کو سامنے رکھ کر اس فہرست میں اضافہ کرتے ہیں، یعنی کچھ چیزوں کو خود حرام ٹھہرانے لگ جاتے ہیں۔ یہ افتراء علی اللہ ہے۔ اس کو بیان کیا گیا کہ یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ اللہ نے کوئی چیز حرام نہیں کی تو کسی کا بھی یہ کام نہیں ہے کہ وہ اس کو حرام قرار دے۔ یہی وہ چیز ہے کہ جو مشرکانہ بدعات کے وجود میں آنے کا باعث بنتی ہے، خواہ وہ حرمت و حلت میں آ رہی ہوں یا باقی معاملات میں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ تمہارے 2 ہی اعتراضات ہیں نا ہمارے اوپر، ایک یہ کہ ہم نے شرک اختیار کر لیا ہے، دوسرے یہ کہ ہم فلاں چیز کو اپنے باپ دادا سے حرام قرار دے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ دونوں کام اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو نہ کرنے دیتا ہمیں۔ اس نے اگر کرنے دیا ہے اور اس پر صدیاں گزر گئی ہیں، یہاں تک کہ اس کی بنائی ہوئی یا بنوائی ہوئی مسجد میں بھی بت رکھ دیے ہم نے، ہاتھ نہیں پکڑا اس نے، تو اس کا مطلب ہے وہ راضی ہے، اس کی تصویب حاصل ہے ہمیں۔ تو یہ اتنی بڑی دلیل ہے، اس کو سامنے رکھ کر بھی تم ہم سے یہ مطالبہ کرتے ہو کہ ہم ان کو چھوڑ دیں۔ فرمایا کہ کذالک فعل الذین من قبلہم، یہ دیکھیے بالکل وہی الفاظ ہیں جو اوپر تھے۔ اوپر کیا تھا؟ کیا یہ اسی کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ پہنچیں یا تیرے پروردگار کا فیصلہ صادر ہو جائے؟ اس پر کہا تھا کذالک فعل الذین من قبلہم، ان سے پہلے والوں نے بھی یہی کیا تھا۔ اب کیا کہا ہے؟ اب یہ استدلال بیان کیا ہے کہ ہم نے معبود کیوں بنائے ہیں، ہمارے آباء و اجداد نے کیوں بنائے، ہم نے حرمتیں کیوں قائم کی ہیں، اس پر بھی وہی تبصرہ کیا۔ فرمایا کذالک فعل الذین من قبلہم، ان سے پہلے والوں نے بھی یہی رویہ اختیار کیا تھا۔
یعنی کوئی دلیل نئی ہے، کوئی مطالبہ نیا نہیں، یہ ہے خلاصہ اس کا۔ یعنی جب سے دنیا بنی ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہ استدلال کوئی دین کے مقابل میں نیا پیدا کیا جا سکا، نہ کوئی مطالبہ نیا آ سکا، یعنی وہی ہے، نئے آب و رنگ کے ساتھ باتیں سامنے آتی رہتی ہیں۔ ان سے پہلے والوں نے بھی یہی رویہ اختیار کیا تھا۔ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، کیا جملہ ہے یہ، یعنی مطلب یہ ہے کہ اچھی بات ہے، تم نے یہی کرنا ہے تو یہی صحیح، ہمارے رسولوں پر تو صاف صاف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ یعنی ہم جب تک مہلت دیے ہوئے ہیں ہمارے پیغمبر کوئی اقدام نہیں کریں گے، تم نے جو کرنا ہے وہ کرو۔ ہمارے پیغمبروں کے ذمے جو کام لگایا گیا وہ کیا ہے؟ البلاغ المبین، بات کو ہر پہلو سے واضح کر دیں، ہر چیز تم تک پہنچا دیں۔ اعتراض کرو جواب دے دیں، اشکال پیش کرو دور کر دیں، سوال کرو اس کا تمہیں جواب مل جائے۔ ہمارے پیغمبروں کا کام یہ ہے، ان کا کام یہ ہے کہ وہ پہنچائیں، اس پیغام کو پہنچائیں، اس دعوت کو پہنچائیں، اس کلام کو پہنچائیں، اور اپنی طرف سے اس میں کوئی کمی نہ کریں۔ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، سو رسولوں پر تو صاف صاف پہنچا دینے ہی کی ذمہ داری ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، چنانچہ دیکھ سکتے ہو کہ ہم نے ہر قوم میں ایک رسول اس دعوت کے ساتھ بھیجا تھا کہ اللہ کی بندگی کرو اور شیطان کی پیروی سے بچو۔ اب دیکھیے پھر اسی طرح تنبیہ کے انداز میں فرمایا کہ رسول اس سے پہلے بھی آئے ہیں تو تمہارے یہ مطالبات پورے کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، اور نہ اس طرح کے واہی استدلال پر کچھ کہنے کے لیے آئے تھے۔ اس سے پہلے بھی جتنے رسول آئے ہیں وہ ایک ہی دعوت لے کے آئے، اور وہ دعوت کیا تھی؟ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی بندگی کرو، یہی دین کی حقیقت ہے، بندگی عبادت۔ اسی کو بیان کیا نا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ دین کی حقیقت ہے۔ دین کا مقصد کیا ہے؟ تزکیہ، پاکیزگی کا حصول، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا چیز ہے جسے دین کہتے ہیں؟ وہ اللہ کی بندگی ہے، یعنی میرا یہ اعتراف کر لینا کہ میں بندہ ہوں، اور میں بندہ ہوں تو میرا ایک معبود ہے، میرا ایک پروردگار ہے، میرا ایک خالق ہے، اور میرے اس عالم کا بھی ایک بادشاہ ہے۔ یہی وہ چیز ہے نا جس کو ہم سورہ ناس میں تعوذ کے موقع پر کہتے ہیں، اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، یعنی میں اس کا اعتراف کرتا ہوں کہ میں بندہ ہوں، اور بندے کی حیثیت سے میرا آقا، میرا مالک، میرا معبود وہی تنہا ہے، وہی زمین و آسمان کا مالک۔ اللہ کے پیغمبر یہ حقیقت بتاتے ہیں، یعنی ایک لفظ میں تعبیر کیے تو کیا؟ مجھے اور آپ کو مخاطب کر کے یہ کہتے ہیں تم بندے ہو، بندے بن کر رہو، تمہاری حیثیت یہ ہے، تم زمین کے بادشاہ نہیں ہو، تمہیں یہ بادشاہی دی گئی ہے، امتحان کے لیے دی گئی ہے، اصل میں تم اس پروردگار کے بندے ہو۔ تو اپنے تمام معاملات میں اس بندگی کے شعور کے ساتھ فیصلے کرو، یہ ان کی دعوت ہے۔ اس کے مقابل میں شیطان ہے۔ شیطان کی دعوت کیا ہے؟ وہی جس سے اس نے ابتدا کی، سرکشی، تکبر۔ اب دیکھیے پیچھے کیا تھا؟ پیچھے تکابل کر کے بتایا تھا کہ پیغمبروں کی دعوت کے نتیجے میں دو ہی رویے پیدا ہونے ہیں، اور اس میں انتہا بیان کی جاتی ہے، درمیان کی چیزیں خود اخذ کر لی جاتی ہیں۔ لوگ تقوی اختیار کر لیں گے اپنی استطاعت کے مطابق، خدا سے ڈرنے والے بن جائیں گے، اندیشہ ناک رہیں گے کہ ہمیں دنیا میں جینا ہے تو ایک دن جواب دہ بھی ہونا ہے، یہ تقوی ہے۔ دوسرے، وہ پیغمبر کی دعوت کے باوجود، اس کی طرف سے حق کو آخری درجے میں واضح کر دینے کے باوجود استکبار اختیار کریں گے، سرکشی اختیار کریں گے، کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، کسی بات کو علم و عقل سے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ تو ایک طرف تکبر ہوگا، دوسری جانب تقوی ہوگا۔
یہ مقابل میں رکھ دیا تھا۔ یہاں بھی اسی طرح مقابل میں رکھا کہ پیغمبروں کی دعوت کا ایجابی پہلو کیا ہے، خدا کے بندوں خدا کے بندے بن کر رہو، یہ ان کی دعوت کا ایجابی پہلو ہے۔ اس کا سلبی پہلو کیا ہے، وہ جو ابلیس نے سرکشی کی تھی اس سرکشی سے اپنے آپ کو بچاؤ، استکبار سے بچاؤ۔ چنانچہ قصہ آدم و ابلیس میں بھی بارہا توجہ دلائی جا چکی ہے کہ اصلاً جو چیز نمایاں کی گئی، یعنی ایک بہت برتر مخلوق کو ایک تیسرے درجے میں کمتر مخلوق کے سامنے جھکنے کے لیے کہہ دیا گیا، یعنی ایک خاکی کے سامنے ان نوریوں کو جھکنے کے لیے کہہ دیا گیا۔ یہ کس چیز کا امتحان تھا؟ یہ کسی کی عظمت کو واضح کرنا مقصود نہیں تھا، یہ امتحان تھا کہ بہت برتر ہونے کے باوجود کیا خدا کے حکم پر جھکتے ہو یا انانیت میں مبتلا ہو جاتے ہو۔ فرشتے اس میں کامیاب ہو گئے، ابلیس کامیاب نہیں ہوا، اس نے سرکشی اختیار کی۔ وہی سرکشی ہے جس کی وجہ سے ابلیس کے لیے الشیطان اور الطاغوت کے الفاظ استعمال ہوئے۔ دونوں کی حقیقت کیا ہے؟ سرکشی، تکبر، استکبار۔ اسی کو کھول دیا ہے، ابا واستکبر۔ ابلیس نے انکار کر دیا، اس نے استکبار اختیار کیا۔ تو استکبار اور تقوی، تکبر اور تقوی، متکبرین اور متقین، پیچھے آیت 30 تک ان کی تصویریں سامنے رکھتی تھیں۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کوئی نیا معاملہ نہیں ہوا، ہم نے ہر قوم کی طرف رسول بھیجا، اور جب بھی بھیجا اس کی دعوت یہ دو لفظ تھے۔ وہ کیا تھے؟ وہ یہ تھے کہ اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی بندگی اختیار کرو، اللہ کے بندے بن جاؤ، اللہ کے بندے بن کر جینا سیکھو، اور شیطان کی پیروی سے بچو۔ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، پھر ان میں سے یعنی مخاطبین میں سے جن کی طرف رسول آئے، پھر ان میں سے کچھ کو اللہ نے ہدایت بخشی، اللہ نے انہیں یہ توفیق دی کہ اس کے باوجود کہ ان کے آباء بھی غلطیاں کر چکے تھے، ان کے ہاں بھی شرک کی تاریخ بن چکی تھی، وہ بھی بہت سی بدعتوں میں پیدا ہوئے تھے، لیکن اللہ نے ان کو ہدایت بخشی کہ انہوں نے شعوری فیصلہ کر کے اپنے آباء کے طریقے چھوڑ دیے اور پیغمبروں کی دعوت قبول کر لی۔ یعنی جب بھی ہوا، فرمایا جب بھی کوئی رسول آیا ہے، چند لوگ نکل ہی آتے ہیں، ان میں سے 2 4 10 ہی صحیح، وہ ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ پھر ان میں سے کچھ کو اللہ نے ہدایت بخشی، اور فرمایا اور ان میں کچھ ایسے بھی ہوئے جن پر گمراہی مسلط ہو گئی۔ پیچھے جو کہا تھا کہ ایک طرف متقین ایک طرف متکبرین، تو اب گویا اس کی تفصیل کر دی کہ جب پیغمبروں نے آ کر ہدایت کی تو ہدایت کے بھی 2 ہی پہلو تھے، یعنی بندگی ایک طرف یہ تھی، اور ابلیس کی پیروی یا سرکشی دوسری طرف یہ تھی۔ نتیجہ بھی اسی صورت میں نکلا، یعنی کچھ لوگوں نے اس ہدایت کو قبول کیا اور بندگی اختیار کر لی، بندے تو وہ تھے، اس کو شعور کے ساتھ اختیار کر لیا، اور کچھ ایسے بھی ہوئے جن پر گمراہی مسلط ہو گئی۔ تو گمراہی جب مسلط ہو جاتی ہے، ایک تو یہ نا کہ کسی استدلال کی غلطی کی وجہ سے کوئی گمراہی کا ارتکاب ہو گیا، کوئی غلطی ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا، یہ تو انسان کے ساتھ ہے، اس سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ لیکن یہ کہ ان پر ضلالت، ان پر گمراہی، عربی زبان میں گمراہی کو ضلالت کہتے ہیں، وہ مسلط ہو گئی، اس نے ان کو اپنے قابو میں کر لیا۔ اسی کو دوسری جگہ بیان کیا، احاطت بہ خطیئتہ، یعنی یہ نہیں ہوا کہ گناہ ہو گیا، یہ نہیں ہوا کہ غلطی ہو گئی، بڑے سے بڑے گناہ کو بھی اللہ معاف کر دیتا ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے گناہ کو زندگی بنایا، اور گناہ نے ان کا احاطہ کر لیا، اور پھر اس سے کوئی ایک روزن بھی نہیں بچا جس سے نکل کر وہ کوئی دوسری جانب دیکھ سکے۔ تو وہاں احاطت بہ خطیہ اور یہاں حقت علیہ الضلالہ، تو فرمایا پھر نتیجہ نکلا کہ گمراہی مسلط ہو کے رہ گئی۔ اب ان کو جو مخاطبین ہیں ان کو خطاب کر کے کہا کہ فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، سو جاؤ اسی سرزمین عرب میں چلو پھرو اور دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔
وہ کہاں ہے عاد اور وہ کہاں ہے سمود اور وہ کہاں ہے قوم شعیب، ان کی بستیاں اب بھی اوندھی پڑی ہیں، جاؤ اور جا کر ان کو دیکھو۔ ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔